اسلام کے دامن میں تو یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دے کانٹا یا کوئی مطلب کیا ہے دوسری شے پڑی ہو نا، اس کو ہٹا دو، سائڈ کر دو۔ اللہ اکبر، یہ پتھر کانٹا تکلیف دے راستے سے ہٹانا اسلام کہتا ہے اللہ تمہیں اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اسلام کے دامن میں بڑا پیار ہے، اسلام کے دامن میں محبتیں ہیں، صداقت ہے، عدالت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ اس میں جو ہے نا ناچاقی نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، انتشار نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ اکبر اتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ انتقال بھی کر جائیں نا تو جو بہنوں کو تم شادیاں کر دیتے ہو، اپنی ان بہنوں کو بلایا کرو، مدعو کیا کرو، انوائٹ کیا کرو، بہن آجا۔ اللہ اکبر، جب بہن آیا کرے نا تو اس کا استقبال کیا کرو۔ کسی نے کہا تھا آج بچوں کو ہمارے جو ہے نا خالاؤں کی محبتیں یاد رہتی ہیں، وہ پھوپھیوں کو کیوں یاد نہیں کر پاتے ہیں، پھوپھیوں سے اتنا پیار کیوں نہیں ان کو ہوتا ہے؟ تو کہا تھا صاحب کہ ماں جو ہے نا اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے، بچوں کی خالاؤں کے بارے میں وہ ذکر کرتی رہتی ہے، اور بچوں کے سامنے جس کا ذکر ہوتا ہے اسے یاد کرتے ہیں۔ باپ کو کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں بھی بتائے، بچوں کی پھوپھیوں کے بارے میں بھی انہیں بتائے۔ خالہ کا سمان بہت اعلیٰ ہے، بڑے مرتبے ہیں اسلام میں خالہ کے۔ وہ ماں کے جانے کے بعد ماں کے مترادف ہو جاتی ہے خالہ، لیکن پھوپھی بھی کم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، پھوپھی وہ ہے جو اپنے بھتیجوں کی خاطر اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو ایک پھیپڑے کی بھی ضرورت تھی، ایک پھیپڑا اس کا خراب ہو چکا تھا۔ تمام سے کہا پھیپڑا کوئی دے سکتا ہے، کوئی رشتہ دار پھیپڑا نہ دے سکا، تایا نہ دے سکا، چچا نہ دے سکا، اللہ اکبر، اب قریب والے نہ دے سکے، محلے والے نہ دے سکے، پڑوس والے نہ دے سکے۔ جب کسی نے پھیپڑا نہ دیا، اللہ اکبر، اس کی بڑی بہن نے اپنے بھائی کو پھیپڑا دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہن کی ذات ہے، وہ بھتیجوں کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ لیتی ہے، وہ اللہ اکبر بھائی کی خاطر اپنے سر سے کفن بھی باندھ لیتی ہے۔ یہ بہن ہے صاحب، بہن کے لیے کبھی دروازہ بند نہ کرنا۔ آج لوگوں کو دیکھو کہ بیٹے سے اگر نقصان ہو جائے تو اس کو ہنس کر کے ٹال دیا جاتا ہے، وہیں پہ بیٹی سے نقصان ہو جائے باپ پورے سر کو، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ بیٹی کو اللہ اکبر نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کو مطلب کیا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ شادی ہوگی چلی جائے گی، بیٹا نقصان بھی کرے گا تو ہم خوشی کے ساتھ قبول کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ اللہ اکبر، باپ کا بیٹا سہارا بنے گا۔ صاحب میں نے تو دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ ہو گیا، بیٹے 4 ہیں، اب کوئی بیٹا بھی اللہ اکبر سینے لگانے باپ کو تیار نہیں، باپ بیمار ہے، باپ اسپتال میں تڑپ رہا ہے، بیٹے دیکھنے نہ جا سکے۔ ایک بیٹی تھی جس کو کبھی بھی اس کو رسپیکٹ نہ کرتا تھا باپ، شادی کے بعد بھول گیا، کبھی انوائٹ نہیں کیا، کبھی گھر کو محبت سے بلایا بھی نہ تھا۔ وہ بیٹی اللہ اکبر سسرال سے دوڑی دوڑی چلی ہے، کہاں پہنچی ہے؟ ہاسپٹل پہنچی ہے۔ جب پیسہ آیا، جب مسئلہ پیسے کا آیا کہ اتنی فیس جمع کر دیجئے تب جا کر کے تیرے باپ کا آپریشن ہوگا، بیٹے تو نہ جا سکے فیس بھرنے کے لیے، فیس جمع کرنے کے لیے۔ وہ بیٹی جس کو کبھی اللہ اکبر توجہ نہ دی باپ نے، شادی کے بعد اس طرح نکال دیا جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے۔ وہ بیٹی ہاسپٹل پہنچی، اپنے کانوں کی بالیاں نکال کے بولی، زیورات دے کے بولی، ڈاکٹر صاحب میرے زیورات جمع کر لو، میرے باپ کو بچا لو، زیورات سے کام چلا لو، اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو میری جان لے کر کے کام چلاؤ، میرے باپ کو بچاؤ۔ صاحب یہ بیٹی کی محبتیں ہیں۔ پاکستان میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب مصلی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا قاضی صاحب، امام صاحب ابھی اجازت نہیں دوں گا میں جنازہ پڑھانے کی، اس لیے کہ جس کا آپ جنازہ پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پہ میرا قرض آتا ہے۔
جب تک یہ قرض نہیں دے گا، اس کے وارثین قرض نہ دیں گے، اس کے بیٹے قرض نہ دیں گے، میں جنازہ اللہ اکبر اس کا نہیں پڑھواؤں گا، میری طرف سے اجازت نہیں ہوگی، میں بیچ میں اللہ اکبر مخل بن جاؤں گا۔ اس نے روک دیا۔ اب اس کے بیٹوں کو دیکھا جا رہا ہے، کئی بیٹے ہیں، بیٹوں کی نظریں نیچی ہیں، کوئی بھی اپنے باپ کی جانب سے قرضہ ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہاتھ نہیں اٹھاتا، زبان نہیں ہلاتا۔ کون سے بیٹے ہیں کہ باپ کے جانے کے بعد مکان پہ قبضہ انہی کا ہوگا، پراپرٹی پہ قبضہ یہی کریں گے، اللہ اکبر جو کیش چھوڑا ہے وہ آپس میں اسی کو وہ بانٹ لیں گے، اللہ اکبر مکان بھی بیٹے بانٹیں گے، دولت بیٹے بانٹیں گے، زمین و جائیداد بیٹے بانٹیں گے، کیش بیٹا بانٹیں گے، ساری چیز بیٹے لیں گے، لیکن قرضے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے، ادائیگی قرض کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ جب کافی دیر ہو گئی، انسلٹ ہوئی مرنے والے کی، توہین ہو رہی تھی اس کے جنازے کی، بیٹی کو پتا چلا اللہ اکبر تیرے باپ کی نماز جنازہ فلاں شخص پڑھانے نہیں دے رہا ہے۔ بیٹی نے برقع اوڑا، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پردے میں کیا۔ برقع پوش لڑکی جس کا دل ہلا ہوا تھا باپ کے جانے کے بعد، جس کی پورا جہان ویران سا ہو گیا تھا، وہ بیٹی آئی، آنے کے بعد کہا میرے باپ پہ تیرا قرضہ ہے، بتا تو صحیح کتنا قرضہ آتا ہے۔ اس نے کہا اتنے لاکھ آتے ہیں۔ لڑکی اپنے زیورات کو رکھنے کے بعد، پیروں سے پازیب اتارنے کے بعد، کانوں سے بالیاں اتارنے کے بعد، اپنے کانوں کو، ناک کو، پیروں کو اللہ اکبر ننگا کر کے بٹوے میں زیورات رکھنے کے بعد اس سے بولی یہ زیورات میرا ہے، کان ننگے ہو گئے تو چلے گا، پیروں سے پازیب چلی گئی چلے گا، لیکن میرے باپ کی اس طرح توہین ہو تو نماز جنازہ نہ پڑھانے دے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو نے کہا اتنا پیسہ میرے باپ پہ قرض ہے، یہ زیورات لے جا، جا کر کے بیچ دے، اگر قرضہ تیرا مکمل ہو جائے، ادائیگی ہو جائے تو خوشی سے پیسہ رکھنا، کم پڑے تو آ کر کے بتا دینا۔ اگر باپ کی قرض کی ادائیگی کے لیے اگر یہ زیورات پورے نہ ہوں گے، کسی کے یہاں برتن مانج کے مجھے کام کرنا بھی پڑے گا، تو باپ کی جانب سے اس کی بیٹی قرض کی ادائیگی کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹیاں ہیں، یہ بہنیں ہیں، انہیں ریسپیکٹ کریں صاحب۔ یہ سسرال کے دھکے کھاتی ہیں، باپ پہ بھروسہ ہوتا ہے، بھائیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ مان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کی کوئی حقیقی بہن تو نہ تھی، ایک رضائی بہن ہے، شیمہ ان کا نام ہے، اللہ اکبر۔ ان کی شادی قبیلہ حنین میں ہو گئی۔ اب جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان، تو کفار ہارے، شکست کا چہرہ دیکھا، کچھ کفار اریسٹ کر لیے، صحابہ نے گرفتار کر لیے۔